تو عملی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے اس بات چیت میں، تاکہ اس قسم کے اقدامات کے بعد جو ہے اللہ کرے میں غلط ثابت ہو، اللہ کرے میں غلط ثابت ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ایسے حالات بن رہے ہیں، کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے جس کے اندر کوئی سنجیدہ کی لیڈرشپ کو 10 سال مزید سزائیں دے دی گئیں، عمران خان کے اوپر ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، ان کی بہنیں باہر جا کے بیٹھتی ہیں تو ان کو ملاقات تو کرنا ہی نہیں دیا جاتا، رات کو واٹر کینن سے اس سردیوں کے موسم میں وہاں سے ہٹایا جاتا ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں نا لیڈرشپ پہ، ان کا بھی ایک احتساب ہوتا ہے، اور وہ احتساب جو ہے وہ صرف ان کی لیڈرشپ نہیں، وہ عوام جو ان کے سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ یہ ایسے فیصلے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا۔ تو عملی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے اس بات چیت میں، تاکہ اس قسم کے اقدامات کے بعد جو ہے اللہ کرے میں غلط ثابت ہو، اللہ کرے میں غلط ثابت ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ایسے حالات بن رہے ہیں، کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے جس کے اندر کوئی سنجیدہ۔ حکومت بھی راضی ہے، اپوزیشن بھی تیار ہے، تو اب مذاکرات شروع نہ ہونے میں دیر کس بات کی ہے؟ ویسے جو مسٹرسٹ ہے اس کی وجہ سے اب جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا قدم کون اٹھائے گا۔ کیا اپوزیشن یہ اعلان کرے گی کہ ہم غیر مشروط طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایجنڈا ہمارا کوئی فی الحال نہیں ہے، اور ایجنڈا ہم اور اپوزیشن بیٹھ کر طے کریں گے، یا حکومت یہ اعلان کرے گی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کو ممکن بنانے کے لیے، فضا سازگار کرنے کے لیے ہم کچھ سٹیپ لے رہے ہیں جو اعتماد سازی بھی ہو سکتا ہے یا درجہ حرارت کو نیچے بھی لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ قیدیوں کی رہائی ہو سکتی ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ جو بند کیا ہوا ہے حکومت نے وہ شروع ہو سکتا ہے، کچھ اور چیزیں حکومت جو آفر کرنے کی پوزیشن میں ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، یا دونوں فریق یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا اب دونوں فریق سنجیدہ ہیں، دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور مذاکرات ہی میں نہ صرف دونوں کی بقا ہے بلکہ جمہوریت کی بقا ہے، اور ملکی معیشت کا دار و مدار، ملکی سیاست کا دار و مدار، پارلیمانی نظام کا دار و مدار مذاکرات اور مفاہمت پر ہے یا نہیں ہے۔ یہ احساس اگر موجود ہے تو یہ ممکنہ طور پر اگلے چند دنوں میں کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اسد عمر صاحب اس حوالے سے بہتر انداز میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 3-3.5 سال کے عرصے میں دونوں فریقوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو نہ صرف یہ ہے کہ ملک آگے نہیں چل سکتا، ملک میں استحکام نہیں آ سکتا، معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، بلکہ دونوں فریقوں کی سیاسی بقا بھی مذاکرات اور مفاہمت میں ہے؟ اسد عمر صاحب سے مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا احساس ہے۔ یہ جو آپ نے تجزیہ پیش کیا میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بیانات ایک الگ چیز ہوتے ہیں، عملی طور پر جو ہمیں زمین پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے ہمیں ایسی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ یہ اب وزیر اعظم صاحب نے جو آج کہا ہے، اگر آپ کسی سے مذاکرہ جاتا ہے کہ پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر 2 نئے مقدمے تو پرانے ہیں لیکن 2 نئے بڑے فیصلے آ گئے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو 10 سال مزید سزائیں دے دی گئیں، عمران خان کے اوپر ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، ان کی بہنیں باہر جا کے بیٹھتی ہیں تو ان کو ملاقات تو کرنا ہی نہیں دیا جاتا، رات کو واٹر کینن سے اس سردیوں کے موسم میں وہاں سے ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ زمین پہ عمل ایسا کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس سے یہ لگے کہ حکومت واقعی میں ایک ماحول بنانا چاہتی ہے کہ جس سے مذاکرات کر سکے۔ دیکھیں تحریک انصاف میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں نا لیڈرشپ پہ، وہ ان کا بھی ایک احتساب ہوتا ہے، اور وہ احتساب جو ہے وہ صرف ان کی لیڈرشپ نہیں، وہ عوام جو ان کے سپورٹر ہیں جن کا ایک رشتہ جو ہے
ایک ایموشنل جس کو کہتے ہیں جذباتی رشتہ اپنی پارٹی کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہے جو عموماً باقی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اندر دیکھا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کے خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ یہ ایسے فیصلے آ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا. تو عملی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے اس بات چیت میں. اچھا اسد صاحب, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے یا دوسرے فریق کو دباؤ میں لانے کے لیے بھی تو اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں نا. ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت دباؤ زیادہ سے زیادہ ڈال کے اپوزیشن سے اپنے مطالبات یا اپنی مرضی کے ایجنڈے پر مذاکرات چاہتی ہے, اور اپوزیشن بھی سخت رویہ اختیار کر کے حکومت کو پیچھے دھکیل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تو یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, کیونکہ دوسری سائڈ سے بھی تو جو بیانات ہیں وہ سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, لیکن اگر یہ اسٹریٹجی ہوگی تو پھر میں وہی پوچھوں گا کہ اس وقت جو پچھلے 10-15 دن کے اندر جتنی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر کون زیادہ طاقتور نظر آیا ہے, کس نے اپنے حریف کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ اس وقت جو وزیر اعظم کے اس بیان کے آنے سے پہلے کے صرف 2 ہفتے کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو پے در پہ وار جو ہے حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے اوپر ہوئے ہیں. تو جو تحریک انصاف کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو, وہ کم سے کم یہ والی جو آپ کی آرگیومنٹ ہے اس دلیل کو تو ضرور آگے رکھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر بات چیت کرنی بھی ہے نا تو پہلے کچھ ایسا تو کرو, کوئی ایسی تکلیف تو حکومت کو پہنچاؤ, کوئی ایسا احتجاج کرو, کوئی ایسا کام کرو جس سے حکومت کو بھی لگے کہ ہاں واقعی میں ان کے ساتھ بات کرنا ایک برابری کے ماحول کے اندر یا ایک کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے اقدامات کے بعد جو ہے اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ایسے حالات بن رہے ہیں, کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے جس کے اندر کوئی سنجیدہ گفتگو. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا ظاہر گروپ ہوگا جو مذاکرات موجودہ حکمرانوں سے یا موجودہ سیاست جو برسر اقتدار گروہ سے نہیں کرنا چاہتا, اس کو تقویت پہنچا رہی ہے حکومت بھی. بالکل ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسے ہی. دیکھیں دونوں سائڈ کے اوپر یہ صورتحال ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا, وہاں پہ چند سینئر رہنما واقعی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں, جو آپ نے تجزیہ کیا جس کے بارے میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے اس سے صرف تحریک انصاف نہیں تمام سیاسی جماعتیں کمزور ہو رہی ہیں, پورا جمہوری نظام کمزور ہو رہا ہے, ہمارا عدالتی نظام کمزور ہو رہا ہے ہمارا. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنما ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی بحران کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور مذاکرات ہی ذریعہ اس سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کو تو اب ہم نے آگے پکڑا ہے اور اس وقت عمران خان نے اپنا میچ ڈال لیا ہے ہم سے کہیں زیادہ طاقتور کھلاڑی کے ساتھ, تو ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, تو اس وقت بیچ میں آپ ان کو بچانے کی ضرورت کیا ہے, ان کو ایک دفعہ ختم ہی ہونے دو.